Honorable judges, respectable teachers, and dedicated students, Assalamu alaikum. I want to say that Jammu Kashmir is the part of Pakistan in blood, in flesh, in geography, in history, in every way and in every form. خوبصورت تقریر کی ہے بچوں نے. وجد آفری ایک فضا ہے, چند لمحوں میں اسے آپ نے اسماء الحسنہ سے مزین کر دیا. کیا شاندار ہیں وہ لوگ جو اس درس کا کو بناتے ہیں, چلاتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کے لیے عرضی کرتے ہیں, اپنے وقت قیمتی جو اس پر لگاتے ہیں, ایسی عبادت کرتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں اس ورثے کو منتقل کرے گی, مجھ سے آپ کو, جو روشن کرے گی پوری اس دھرتی کو. کشمیر ایک ایسا شعلہ جوالہ ہے, ایک ایسا ترکہ ہے, ایک ایسا ورثہ ہے, ایک ایسی امانت ہے آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے, جس نے پورا سینٹرل ایشیا آزاد کروا لیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے جاننا. یہ جانیے کہ یہ وجہ کیا ہوئی کہ آج کشمیری اپنی سیلف ڈٹرمنیشن سے محروم ہیں. انہیں یہ حق نہیں کہ وہ اپنے لیے حکومت منتخب کر سکیں, اپنے لیے یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ پاکستان یا انڈیا کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بچوں یہ بات تھوڑی سی پرانی ہے. جب تقسیم ہند کا وقت آیا تو دو ممالک معارض وجود میں آنے تھے, ایک پاکستان اور ایک ہندوستان یا انڈیا.
اس زمانے میں دو طرح کی حکومتیں تھیں، ایک کہلاتا تھا برٹش انڈیا اور دوسری پرنسلی اسٹیٹس۔ پرنسلی اسٹیٹس وہ تھی آزاد ریاستیں، لیکن برطانیہ کے ماتحت اس لحاظ سے کہ وہ انگریزوں کو ہر سال خراج ادا کرتی تھی۔ ان ریاستوں میں جو سینکڑوں میں تھی، ان میں کچھ ریاستیں آپ نے نام سن رکھا ہوگا، جیسے بہاولپور ایک ریاست تھی، چترال ایک ریاست تھی، مکران ایک ریاست تھی، اور اس طرح کی کئی ریاستیں انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں جو موجودہ انڈیا ہے اس میں بھی بے شمار اس طرح کی ریاستیں تھیں۔ اور عمومی صورتحال یہ تھی کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں مسلمان راجا، مسلمان نواب یا مسلمان حاکم ہوتے تھے، جہاں ہندو اکثریت میں تھے وہاں پر ہندو راجا، ہندو نواب حکمران تھے۔ لیکن تین ایسی جگہ تھی جو اس سے ہٹ کر تھی۔ ایک کشمیر، جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی لیکن راجا ڈوگرا یا ہندو تھا۔ دوسرا حیدرآباد دکن، جہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی لیکن نواب یا نظام مسلمان تھا۔ تیسرا جوناگڑھ، جہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی لیکن وہاں کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا۔ اس کے ساتھ ہی دو چھوٹی ریاستیں منگرول اور مناودر، وہ بھی اسی طرح اسی کیفیت کا شکار تھی۔ جب پاکستان قائم ہوا تو پرنسلی اسٹیٹس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہیں، دو آپشن دیے گئے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا تھرڈ آپشن۔ تھرڈ آپشن نہیں تھا، دو آپشن موجود تھے، یا تو انڈیا کے ساتھ الحاق کریں یا پاکستان کے ساتھ۔ چنانچہ جہاں ہندو اکثریتی علاقے تھے وہ انڈیا میں شامل ہو گئے، جہاں مسلمان اکثریتی تھے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان تین ریاستوں میں مسئلہ درپیش ہوا۔ حیدرآباد دکن نے آزاد رہنے کا اعلان کیا، جبکہ جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد انڈیا نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا جوناگڑھ پر، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو ہندو اکثریتی علاقہ ہے۔ حیدرآباد دکن پر یہ کہتے ہوئے قبضہ کیا کہ یہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے، اور کشمیر پر یہ کہتے ہوئے قبضہ کیا کہ اس کے راجا نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اسے کہتے تھے پروکلمیشن آف انیکسیشن۔ یہ انیکسیشن کی جو قرارداد یا اعلان تھا آج تک دنیا کے سامنے نہیں آ سکا کہ یہ کہاں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے اپنی فوجیں بھیج دی اور قبضہ کر لیا۔ اس کو وہاں کے لوگوں نے ریزسٹ کیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف، اور ان کا کچھ ساتھ دیا پاکستان کے کچھ علاقوں کے لوگوں نے، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چنانچہ مظفر آباد سے ایک لشکر نکلا جو سری نگر کی طرف گامزن تھا۔ سری نگر سے کچھ پہلے 1949 میں انڈیا اقوام متحدہ میں یہ شور مچاتا ہوا گیا کہ جی روکو اس کو، یہ تو پاکستان قبضہ کر رہا ہے کشمیر پر۔ اقوام متحدہ نے انڈیا کے کہنے پر یہ معاملہ وہیں پر روک دیا، اور ایک باڑ قائم ہو گئی، ایک دیوار قائم ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول۔ یاد رکھو بچوں کہ انٹرنیشنل باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول دو مختلف چیزیں ہیں۔ کشمیر اور پاکستان کے درمیان انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے، لاہور اور امرتسر کے درمیان انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، کشمیر کے مظفر آباد سے آگے اور سری نگر سے پیچھے، یعنی ان دونوں جگہ کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے جسے اقوام متحدہ نے قائم کیا ہے، اور مستقل طور پر وہاں اپنے مبصر بٹھا دیے ہیں۔ اور 1949 میں یہ قرارداد پاس ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کہ اس معاملے کو اس وقت تک ایسا ہی رکھا جائے جب تک کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ نہ لیا جائے کہ آپ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بچوں بدقسمتی سے انڈیا کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس معاملے کو اس سے آگے بڑھا سکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے کشمیر کو اپنا آئینی حصہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ظلم پر
اس وقت پوری دنیا وہ ریئیکٹ نہیں کر سکی جو اسے کرنا چاہیے تھا. بچوں بدقسمتی سے ہم بھی وہ نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یاد رکھو ہم کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ ہم خود خاصی حد تک کمزور ہیں. کیسے کمزور ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کوئی بھی ملک یاد رکھو محض توپ اور تلواروں اور ٹینکوں اور جہازوں کے ذریعے جنگ نہیں جیتا کرتا. جنگ جیتی جاتی ہے وہاں کے عوام کی بدولت. کشمیر کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور مضبوط بنانا ہے کل کے لیے. یہ مسئلہ آج نہیں تو کل حل ہو کر رہے گا، لیکن اس کی ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. آپ کا جو اس وقت کام ہے بچوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے آپ کو بہتر طالب علم بنائیں تاکہ آپ کل اس ملک کے ایک بہتر شہری بن سکیں. شہری ذمہ داریوں کا ادراک کیجئے. ایک ریپر، چھوٹا سا ٹافی کا ریپر، کیا اس کو صحیح جگہ پر پھینکنے سے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے؟ اس کو معمولی نہ سمجھو بچوں. اگر آپ کو یہ آ گیا نا کہ آپ نے ریپر کس جگہ پھینکنا ہے، آپ اس ملک کے لیے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بیٹا میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہ آزاد نہیں ہے نا. ہم تو آزاد ہیں نا، لیکن ہم اپنی آزادی کی قدر نہیں پہچان رہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آزاد شہری ہیں، اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میں کہتی ہوں بچوں خدا را اپنے اس ملک کی قدر کو پہچانو. آپ بچوں کو صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کی قدر کو پہچانو. ہم نے تو اس کی قدر نہیں کی، ہم نے تو اس کو برباد کیا. اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں اس کی قدر کو پہچان جائیں اور ہم کچھ اس دنیا میں اپنے آپ کو شروع کر سکیں.